سنتیں، نماز ظہر کی سنتیں۔ ایک حدیث تو میں نے پہلے بھی آپ کو سنا دی، مزید گوشت گزار کر دیتا ہوں۔ حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان بندہ بھی اللہ کی رضا کے لیے فرض نماز کے علاوہ 12 رکعات پابندی سے ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ وہ فرمایا اربعاً قبل الظہر و رکعتین بعدہا، 4 رکعت نماز ظہر سے پہلے اور 2 رکعت نماز ظہر کے بعد، اور 2 رکعت فرمایا نماز مغرب کے بعد، اور 2 رکعت نماز عشاء کے بعد، اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے۔ فجر سے پہلے تو ظہر کی 6 سنتیں ہو گئی، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں 8، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں 10، اور فجر سے پہلے کی 2 سنتیں کتنی رکعت ہو گئی؟ 12۔ تو فرمایا جو مسلمان بندہ بھی فرض رکعت کے علاوہ ان 12 رکعت کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ بعض لوگ غفلت میں، سستی کے کاہلی میں ان سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں کہ کتنے اجر سے محروم ہو جاتے ہیں، کتنی فضیلت سے، حسنات سے، برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من یحافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و 4 بعدہا، فرمایا جو بندہ نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت اور نماز ظہر کے بعد 4 رکعت، نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت اور نماز ظہر کے بعد 4 رکعت کی حفاظت کرتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ اس میں دیکھیں نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت سنتیں موقع ان کا بھی ذکر آ گیا، اور بعد میں جو ہم 2 سنتیں موقع 2 نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی ذکر آ گیا۔ تو فرمایا 4 رکعت پہلے اور 4 رکعت بعد جو ان کی محافظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں اور سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث آپ سنیے، اور ایک حدیث میں سنن نسائی میں یہ لفظ ہے فلا تمس وجهه النار ابدا، کہ اس شخص کے چہرے کو کبھی بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اس شخص کے چہرے کو کبھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی جو نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت اور نماز ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے، میں اسے کبھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور پھر ایک حدیث میں غور سے سنیں آپ کے سنتوں کا مقام فضیلت، حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی 4 بعد ان تزول الشمس قبل الظہر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک سنیے کہ یہ سنت موقدہ پھر کیسے ہوئی۔ 4 رکعت سنت ظہر سے پہلے ایک آپ کو فضیلت بیان فرما دی، اب اس کا مزید حضور کا عمل مبارک سنیے۔ حضرت عبداللہ بن صائب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر سے پہلے سورج کے زوال کے بعد، جب سورج زوال ہونا شروع ہو جاتا، جلنا شروع ہو جاتا، تو نماز ظہر سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، 4 رکعت پڑھا کرتے تھے نماز ظہر سے پہلے۔ اور پھر آگے فرمایا آپ نے فرمایا انہا ساعۃ تفتح فیہا ابواب السماء فاحب ان یسعد لی فیہا عمل صالح، فرمایا کہ یہ وہ گھڑی ہے، آپ میں سے کون سے لوگوں نے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی، ذہن میں نہیں ہوگی، فرمایا یہ وہ گھڑی ہوتی ہے نماز ظہر سے
فرمایا یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جس گھڑی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ پسند ہے کہ جس وقت آسمان کے دروازے کھولیں گے تو میرا نیک عمل آسمان کی طرف بلند ہو، آسمان کی طرف چڑھے۔ فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میں اس لیے آقا علیہ السلام نماز ظہر سے پہلے یہ 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے اور سنن ترمذی میں حدیث حسن، اور ایک حدیث میں سنن ترمذی میں حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا نماز ظہر سے پہلے اور زوال آفتاب کے بعد 4 رکعت پڑھنا، 4 رکعت پڑھنا تو سب بمثلہ فی السحر، یہ اس طرح برابر ہے جس طرح کسی بندے نے سحری کے وقت میں نماز پڑھی ہو، سحری کے وقت میں، نماز فجر کے وقت میں، پہلے سحری کے وقت میں، فرمایا یہ ان کے برابر ہے یہ 4 رکعت نماز پڑھنا۔ اور پھر فرمایا کہ حضور فرماتے وَمَا مِن شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يُسَبِّحُ لِلَّهِ يُسَبِّحُ اللَّهُ تِلْكَ السَّاعَةَ، فرمایا یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جب ساری مخلوق اس گھڑی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی تسبیح میں مشغول ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے سورۃ النحل کی آیت مبارکہ تلاوت کی کہ ان کے دائیں بائیں سائے چلتی ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث مبارک میں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت صبح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصف النہار کے بعد نماز ادا کرتے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر اس گھڑی بڑی محبت سے نماز پڑھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس گھڑی آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تعالی محبوب پر رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، رحمت کی توجہ فرماتا ہے۔ وَإِذَا سَلَامٌ كَانَ يُحَافِظُ عَلَيْهَا آدَمُ وَنُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَىٰ وَعِیسیٰ، اور فرمایا کہ وہ نماز ہے کہ جس کی پابندی، جس کی محافظت حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، یعنی ان انبیاء کرام کی بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح جو 2 رکعت ہے نماز ظہر کے بعد کی، وہ بھی دوسری احادیث سے ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کر انہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ نماز ظہر کی سنتوں کا یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے، یہ سنت مرتضیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔